الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا ومرجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم
وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین کرام قدر، آج کا خطبہ جمعہ المبارک علماء اہل سنت کی تجویز پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت و منقبت کو بیان کرنے کے لیے مخصوص کیا گیا ہے. تو اس لیے آج کے خطبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق و مدد کے ساتھ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے متعلق چند ضروری باتیں عرض کی جائیں گی. سب سے پہلی بات یہ عرض کرنی ہے کہ صحابی کسے کہتے ہیں، اور دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ دفاع صحابہ ہم کیوں کرتے ہیں، دفاع کا معنی کیا ہے، کس نے دفاع کیا، صحابہ کرام کا دفاع کرنا کس کا طریقہ ہے. بس بنیادی طور پر یہی دو باتیں ہیں.
صحابی کسے کہتے ہیں اور ہم دفاع کیوں کرتے ہیں، دفاع کا مطلب کیا ہے، یہ کام کس نے کیا اور کس نے حکم دیا ان ہستیوں کا دفاع کرنے۔ تو سب سے پہلی بات صحابی کسے کہتے ہیں اور جمع صحابہ کرام ہے۔ صحابہ کن کو کہتے ہیں، صحابیات کون ہیں، صحابہ کرام کون ہیں؟ تو بالکل آسان لفظوں میں یہ بات یاد رکھیں، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مقدس ہاتھوں پر اسلام قبول کیا، ایمان لائے، اور پھر اسی ایمان پر ان کی وفات ہوئی، انہیں صحابہ کرام کہتے ہیں۔ چاہے انہیں 23 سال ملے یا ایک لمحہ ملا، 23 سال ملے یا ایک منٹ ملا، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور نبوت میں کسی بھی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے ایمان قبول کیا اور پھر اسی پر اس کی موت ہو گئی، اس خوش قسمت انسان کو صحابی کہتے ہیں۔ اور اس خوش قسمت اور مقدس جماعت میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں، جوان بھی شامل ہیں، بوڑھے بھی شامل ہیں، عربی بھی شامل ہیں، عجمی بھی شامل ہیں، قریشی بھی شامل ہیں اور غیر قریشی بھی شامل ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی شامل ہیں، غیر رشتہ دار بھی شامل ہیں، بلکہ اس میں عرب کے امراء بھی شامل ہیں اور غلام بھی شامل ہیں۔ ہر طبقے میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو چن کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا، انہیں شرف صحابیت عطا کیا تاکہ یہ جماعت قیامت تک کے لیے ہر طبقے کے لیے ایمان و عمل کا معیار بن سکے۔ تو اس میں ہر طرح کے لوگ آئے ہیں۔ ان خوش قسمت لوگوں کو صحابی کہتے ہیں، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ سے ملاقات کی، کلمہ طیبہ پڑھا، ایمان لائے اور پھر اسی ایمان پر ان کی وفات ہوئی، ان کو صحابی کہتے ہیں۔ چاہے انہیں 23 سال ملے حضرت ابوبکر کی طرح یا چند لمحے ملے حضرت اسیرم کی طرح کہ ایک لمحے کلمہ پڑھا اور چند لمحوں کے بعد شہید ہو گئے جنگ میں، تو آپ نے فرمایا کہ جس نے جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھ لے۔ تو صحابہ کرام کی، صحابی کی یہ تعریف ہو گئی، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جو لوگ صحابی بنے، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، صحابہ ہوں یا صحابیات ہوں، ان کا دفاع دو طرح سے ہوتا ہے۔ دفاع کس کو کہتے ہیں؟ دفاع کا معنی ہے بچاؤ کرنا، کسی کو بچانا، کسی سے بچانا۔ صحابہ کرام کا دفاع دو طرح کا ہوا ہے، ان کے جسموں کا بھی دفاع کیا گیا اور ان کے کردار کا بھی دفاع کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی میں 23 سالہ دور نبوت میں خود جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ کر صحابہ کے جسموں کا دفاع کیا، اور رب العالمین نے فرشتے اتار کر صحابہ کرام کی طرف سے لڑا کر کفار کو مروا کر صحابہ کے جسموں کا دفاع کیا۔ یہ اجسام کا اور جسموں کا دفاع بھی حضور نے مانگا، اللہ نے کیا۔ ایک مثال، بدر کے میدان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 313 کو لائے ہیں اور ادھر 1000 ہیں جو اس وقت کے اسباب کے تحت اسلحہ سے اور ہر قسم کے جنگی ساز و سامان سے لیس ہیں۔
اور ادھر وہ ہیں جن کے پاس چند تلواریں ہیں اور چند گھوڑے ہیں، ادھر وہ ہیں جو ایسے بھی ہیں جن کے پاؤں میں جوتا کوئی نہیں، اس جماعت میں ایسے بھی ہیں جن کے بدن پہ پورے کپڑے نہیں اور کسی کے ہاتھ میں تلوار نہیں بلکہ چھڑی ہے، نہتھے، غریب، کمزور اور تعداد میں بھی تیسرا حصہ ہے ان کا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر انہوں نے اپنا سب کچھ لا کے میدان میں نچھاور کر دیا، تو پھر اللہ کے نبی نے یوں ہاتھ اٹھائے یوں، اور جو مناجات بڑھتی گئی تو حضور کے ہاتھ بلند ہوتے گئے، بلند ہوتے گئے، بلند ہوتے گئے، یہاں تک کہ آپ کے کندھوں سے چادر نیچے چلی گئی۔ اتنے طویل مناجات کی کہ حضرت ابوبکر نے کہا حسبک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اب بس کرے، اب فتح یقینی ہو گئی۔ اور اس میں الفاظ بھی عجیب تھے، آپ نے دعا میں یہ عرض کیا یا اللہ آج اگر یہ 313 شکست کھا گئے تو پھر قیامت تک زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ یہ صحابہ کرام کے جسموں کا دفاع کیا، حضور نے مانگا اور پھر اللہ نے فرشتے اتار دیے کہ کیا ہوا میرے حبیب کے جانثاروں کے پاس کچھ نہیں، تم جاؤ اور ان کی طرف سے لڑو۔ یہ ان کے جسموں کا دفاع کیا، حضور نے مانگا، اللہ نے دفاع کیا، فرشتوں کو اتار دیا، اور فرشتے بھی ہزاروں کی تعداد میں اتارے جنہوں نے آ کر صحابہ کرام کی طرف سے جنگ لڑی اور ایک واضح شکست سے کفار کو دوچار ہونا پڑا، جنہیں فتح کا اتنا یقین تھا کہ گانے والی عورتیں ساتھ لائے تھے کہ ہم جیت کر جشن منائیں گے، ان میں سے اکثر واصل جہنم ہو گئے، اور ایک کنویں میں 70 کافروں کی لاشوں کو ڈال کر حضور نے ان کے پاس کھڑے ہو کے فرمایا تھا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، آپ پتہ چلا جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ سچا ہو گیا کہ نہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی خصوصیت کہ ان کے جسموں کا دفاع اللہ نے کیا، اللہ کے حبیب نے کیا۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے بعد، آپ کے انتقال اور منال کے بعد ایک وقت آیا کہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت بھی ایک ایک کر کے دنیا سے چلے گئے، تو اب ان کے جسموں کے دفاع کی ضرورت نہ رہی، اب ان کے کردار کے دفاع کی ضرورت ہے۔ لوگوں نے جیسے ان کے جسموں پر حملے کیے ان کی زندگی میں، ایسے ہی اب تک، اس وقت سے لے کر اب تک، ان دشمنان صحابہ کی ذریت صحابہ کرام کے کردار پر طرح طرح کے حملے کرتی رہتی ہے، اور صحابہ کرام کے کردار کا دفاع بھی اللہ نے کیا، اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس وقت سے آج تک امت کے مجتہدین، صالحین اور امت کے چنے ہوئے لوگ اس فریضہ کو بأحسن خوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کے کردار کا دفاع اللہ نے کیا، اللہ کے حبیب نے کیا، امت کر رہی ہے۔ کیوں کر رہی ہے؟ یہ دفاع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا دفاع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یاد رکھیں صحابہ کرام وہ مقدس شخصیات ہیں جن کو ہٹا دیں تو قرآن نہیں ملتا، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اس طرح پورا قرآن ایک کتاب کی صورت میں لکھا ہوا موجود نہیں تھا، بلکہ متفرق جگہوں پر لکھا ہوا تھا۔ اگرچہ صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد تھی جو پورے قرآن کے حافظ تھے، اور اسی ترتیب کے مطابق انہیں قرآن یاد تھا جو ابھی یہاں لکھی ہوئی ہے، لیکن اس طرح اکٹھا لکھا ہوا موجود نہیں تھا۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف جو حضرت ابوبکر نے جنگ لڑی جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف، اس میں 700 صحابہ کرام ایسے شہید ہوئے جو قرآن کے حافظ اور قاری تھے۔ کل 1200 صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہوئے،
ان میں سے 700 وہ تھے جو قرآن کے حافظ اور قاری تھے، اور بہت بڑی تعداد وہ تھی جو بدری صحابہ تھے۔ اس پر حضرت ابو بکر کو حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ آپ قرآن کو جمع کروائیں۔ اول تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، حضرت ابو بکر نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا، میں کیوں کروں؟ لیکن بالآخر حضرت عمر کے اصرار پر انہیں بات سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے جمع قرآن کا حکم دیا، ایک کمیٹی بنائی جس کا سربراہ حضرت زید بن ثابت کو بنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو کاتب وحی بھی تھے اور قرات سبع کے حافظ بھی تھے، عرض اخیرہ کے مشاہد بھی تھے۔ یہ باتیں ذرا سمجھنا، کاتب وحی تھے، مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام پر جب قرآن نازل ہوتا تو جو خوش نصیب لوگ قرآن کو لکھتے تھے، حضرت زید بن ثابت ان میں سر فہرست آدمی تھے۔ ان کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ قرآن جتنی قراتوں میں پڑھا جاتا تھا وہ سب کے حافظ تھے۔ تیسری خصوصیت ان کی یہ تھی کہ آخری رمضان المبارک جو حضور علیہ السلام کی دنیاوی زندگی کا آخری رمضان المبارک تھا، جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو قرآن سنایا اور حضور علیہ السلام نے جبرائیل کو سنایا، جسے دور کہتے ہیں۔ یہ دور جب ہو رہا تھا تو زید بن ثابت پاس بیٹھ کے سماعت فرما رہے تھے۔ تیسری ان کی خصوصیت یہ، اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ حضور اور جبرائیل کا دور ہو جانے کے بعد انہوں نے پھر پورا قرآن الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن حضور کو سنایا ہے۔ تو یہ 4 خصوصیات کے حامل تھے، اس لیے اس کمیٹی کا چیئرمین انہیں بنایا گیا جنہوں نے قرآن جمع کرنا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی میں اہمیت بتلا رہا ہوں۔ اس کے باوجود کہ ان میں یہ 4 خصوصیات تھیں، پھر بھی یہ شرط رکھی گئی کہ جو بھی قرآن لائے گا وہ 2 گواہ بھی لائے گا کہ یہ حضور علیہ السلام کے پاس میں نے اس وقت لکھا تھا۔ باوجود اس کے کہ حضرت زید بن ثابت حافظ تھے اور صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد تھی حفاظ کی، لیکن پھر بھی شرعی اصول پورا کیا گیا کہ جو بھی آیت لائے گا وہ 2 گواہ بھی لائے گا۔ اچھا، عجیب بات ہے، ایک صحابی ہیں حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سورہ توبہ کی آخری جو 2 آیات ہیں نا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ ان کے پاس تھی، حضرت خزیمہ انصاری کے پاس۔ یہ لائے اور 7 گواہ کوئی نہ لائے۔ حضرت زید بن ثابت نے فرمایا بھائی گواہ لاؤ۔ انہوں نے فرمایا آپ کو پتہ نہیں مجھے حضور علیہ السلام نے یہ اعزاز دیا تھا کہ تجھ اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ تو ان سے بھی آیات لے لی گئی۔ ان کا پس منظر تھا، حضور علیہ السلام کا معاملہ ہوا تھا ایک یہودی سے گھوڑا خریدنے کا، اور وہ منکر ہو گیا تھا۔ اس نے کہا کوئی گواہ لائیں، تو حضرت خزیمہ انصاری پاس کھڑے تھے، انہوں نے کہا میں گواہ ہوں کہ یہ معاملہ ہوا تھا۔ وہ معاملہ تو ہو گیا، حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا بھی تو کہاں سے سن رہا تھا؟ انہوں نے کہا میں تو موجود ہی نہیں تھا، آپ کے کہنے پر ہم نے جنت جہنم کو مان لیا، اللہ کو مان لیا، یہ تو چھوٹا سا معاملہ ہے، اس کو ماننے میں کیا حرج تھی؟ تو آپ نے فرمایا آج کے بعد تیرا یہ اعزاز ہے، تجھ اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ تو یہ آیات انہوں نے دی تھی۔ اس طرح قرآن مکمل ہوا۔ جمع اول حضرت ابو بکر کے دور میں حضرت ابو بکر نے آرڈر کیا، حضرت عمر نے مشورہ دیا، اور حضرت زید بن ثابت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بڑے بڑے صحابہ کرام نے یہ فریضہ سر انجام دیا حضرت ابو بکر کے دور میں۔ اور پھر حضرت عثمان کے دور میں پھر اسی نسخے کو لے کر اس کے مطابق مختلف مصاحف لکھ کر بڑے بڑے اسلامی شہروں میں نشر کیے گئے، اور امت کو حکم دیا گیا کہ ہر کوئی اس کے مطابق قرآن پڑھے۔ تو 3 خلفاء کا اہم کردار ہوا اس میں۔
حضرت ابوبکر لکھوانے والے، حضرت عمر مشورہ دینے والے، اور حضرت عثمان نشر کرنے والے، اور دیگر صحابہ کرام اس میں معاونت کرنے والے۔ اب اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی عقل کا ناقص العقل بندہ یہ کہہ دے کہ معاذ اللہ ابوبکر عمر عثمان میں سے کسی کی دیانت میں شک تھا، تو اس کا ایمان قرآن پہ کیسے ہو سکتا؟ قرآن لکھوانے والے یہی ہیں، قرآن کے اولین محافظ یہی ہیں، اس لیے ان کا پہرا دینا امت پر ضروری ہے کہ ان کے کردار کو بچانا قرآن کو بچانا ہے۔ اگر ان کے کردار پہ شک ہو جائے گا تو امت کو قرآن پر ایمان کہاں سے ملے گا؟ اس لیے ہم ایمان سمجھ کر ان کا پہرا دیتے۔ یہ محافظین قرآن ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جبرائیل کو آتے دیکھا۔ انسانی شکل میں جبرائیل علیہ السلام کئی بار آئے، میں نے آپ نے تو نہیں دیکھا۔ یہ ابوبکر عمر عثمان و علی اور دیگر صحابہ کرام بھی تھے جنہوں نے اس کا مشاہدہ کیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے براہ راست اللہ کے نبی سے قرآن پڑھا۔ حضور کے اولین پہلے اور آخری شاگرد یہی ہیں، اور یہ حضور علیہ السلام کی شاگردی کے لیے سلیکٹ اپنی مرضی سے نہیں ہوئے۔ درسگاہ مصطفیٰ میں ان کو داخلہ عرش سے خود خدا نے دلوایا ہے۔ یہ کوئی معمولی لوگ ہیں کہ جو آیا بس حضور کے حلقے میں آ گیا؟ نہیں، اللہ نے پوری کائنات میں سے، پوری انسانیت میں سے چن کر ایک کو اپنے نبی کا ساتھی بنایا۔ بلکہ یوں کہوں گا، ساری کائنات میں سب سے زیادہ جس شخص کے دل میں اللہ کو وفا نظر آئی، اسے اٹھا کر ابوبکر صدیق بنایا۔ سب سے زیادہ جس کے کردار و عمل میں انصاف نظر آیا، اسے خطاب کا بیٹا عمر بنایا۔ سب سے زیادہ جس کے کردار میں سخاوت و حیا نظر آیا، اسے عثمان بنایا۔ سب سے زیادہ جہاں شجاعت، دلیری اور علم تھا، اسے علی المرتضیٰ کا خطاب دیا۔ سب سے زیادہ جہاں جنگی بصیرت تھی، انہیں خالد بن ولید بنایا۔ سب سے زیادہ جہاں فقاہت اور دین کی سمجھ تھی، انہیں عبداللہ ابن مسعود بنایا۔ سب سے زیادہ جسے قرآن کی سمجھ تھی، اسے عبداللہ ابن عباس بنایا۔ سب سے زیادہ جس کو محبوب پر مٹنے کا جذبہ تھا، اسے بلال بنایا۔ یہ ویسے تھوڑا ہی آ گئے کہ جو آیا داخل ہو گیا۔ یہ خدا کا انتخاب ہے، اور تیرے میرے انتخاب تو غلط ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم تو ظاہر کو جانتے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں جی بادشاہ ہم آئیں گے تو پاکستان کو پیرس بنا دیں گے، اور جب آتے ہیں تو پھر ہم پچھتاتے ہیں کہ اوہو غلطی ہو گئی، اسے نہیں چننا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کہ ہم ظاہر جانتے ہیں کہ نعرے تو بڑے اچھے ہیں، باتیں تو بڑی ٹھیک کرتا ہے، دل نہیں جانتے۔ یہ بھی نہیں جانتے کہ جو اس کے گرد و نواح میں وہ کون ہیں، اہل ہیں یا نا اہل ہیں۔ یہ تو ہم چنتے ہیں نا، کیونکہ ہم تو تھوڑا سا جانتے ہیں۔ صحابہ کرام کو میں نے آپ نے نہیں چنا، اس نے چنا ہے جو سب کچھ جانتا ہے اور سارا اختیار بھی اس کے پاس ہے، وہ بدل بھی سکتا ہے اور عالم الغیب بھی ہے۔ بس جس اللہ نے ان کو چنا ہے، اسی رب نے یہ آرڈر دیا ہے کہ اب میرے انتخاب پر قیامت کی صبح تک کسی کو تنقید کا حق نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو ان پر تنقید کرے گا وہ خدا کے انتخاب پر تنقید کرتا ہے، اور جو خدا کے انتخاب پر تنقید کرتا ہے وہ گمراہی ہوتا ہے، ہدایت پر نہیں ہو سکتا۔ انہیں رب نے چنا ہے، اور پھر درسگاہ مصطفیٰ میں انہوں نے پڑھا ہے۔ یہ مرید ہے محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کوئی 1400 سال کے بعد کسی سید کا مرید ہوتا ہے تو لوگ اس کا دفاع کرتے ہیں کہ بادشاہ یہ بندہ یہ کام نہیں کر سکتا، یہ شاہ صاحب کی صحبت میں رہتا ہے، ہر وقت ان کی تربیت میں رہتا ہے۔ ارے آج کے
کسی سید کی تربیت میں رہنے والا اگر محترم ہو جاتا ہے تو دیکھ تو صحیح ابو بکر صدیق کو 23 سال محمد مصطفیٰ کی تربیت میں ہے، بلکہ یہ تو وہ نرالا انسان ہے جس نے جب چلنا شروع کیا تو ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا۔ بچپن کا یارانہ تھا، کوئی نبوت کے بعد تو نہیں قائم ہوا۔ حضور سے 2 سال چھوٹے تھے حضرت ابو بکر صدیق، جب چلنا شروع کیا تو انگلی محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دی اور پھر چھوڑی نہیں، جب تک زندہ رہے حضور کے ساتھ رہے، بلکہ مر کے بھی حضور کے ساتھ ہی۔ ایسے 100 فطرت انسانوں پر اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو اپنی خباثت کا اظہار کرتا ہے۔ ان کے کردار کا سورج آج بھی چمک رہا ہے، قیامت کی صبح تک چمکتا رہے۔ تو جو بچپن سے نبی کی صحبت میں رہا، ارے چند سال کسی بزرگ کی صحبت میں رہے تو اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ ادھر دیکھو علی المرتضیٰ کو ہوش سنبھالا تو نبی کے گھر میں آیا ہے، 6 سال کے علی ہے یا اس سے بھی کم عمر کے، جب حضور علیہ السلام نے اپنی کفالت میں لیا، چچا زاد تھے، اور پھر حضور نے اپنی بیٹی دے کر تو بیٹا ہی بنا دیا۔ اب ان کا کردار اجلا نہ ہو، روشن نہ ہو تو کس کا ہوگا؟ جنہیں اللہ نے چن کر درسگاہ مصطفیٰ میں بھیجا، اور پھر یوں دیکھو اوپر سے انتخاب خدا ہے، عرش سے انتخاب خدا ہے، اور فرش پر نگاہ مصطفیٰ ہے۔ کہتے ہیں نا فلاں آدمی فلاں کی نظروں میں آیا تو با کمال ہو گیا، جو محمد الرسول اللہ کی نظروں میں آئے وہ کتنے با کمال ہو گئے۔ اس لیے ہم ان کا دفاع کرتے ہیں، وہ اسلام کی اساس ہیں، وہ قرآن کے پہلے گواہ ہیں، وہ قرآن کے محافظ ہیں، وہ اسلام کے محافظ ہیں، وہ سنت کے محافظ ہیں، وہ سارے دین کے محافظ ہیں۔ صحابہ کرام باقی امت اور نبی کے درمیان پل کی حیثیت رکھتے ہیں، انہیں درمیان سے ہٹا دو تو امت کو نبی سے کچھ نہیں ملتا، اس لیے کہ سب کچھ اللہ کے نبی سے انہوں نے تو لیا ہے۔ انہوں نے حضور کے شب و روز دیکھے، دن رات دیکھے، اور نشست برخاست دیکھی، اٹھنا بیٹھنا دیکھا، لیل و نہار دیکھے، حضور کا ہنسنا مسکرانا رونا دیکھا، خوشی غمی دیکھی، سفر حضر دیکھا، سب کچھ نبی سے لے کر جنہوں نے امت کو دیا ہے انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ ان کا دفاع حقیقت میں اسلام کا دفاع ہے، قرآن کا دفاع ہے، اللہ کے نبی کا دفاع۔ اس لیے ہم ایمان سمجھ کر یہ کام کرتے ہیں، یہ کوئی روایتی تقریر نہیں ہے، یہ میری نجات کا ذریعہ ہے، اسے سمجھیے گا۔ صحابہ کرام وہ خوش قسمت انسان ہیں جن کے بارے میں عرش کی عدالت عالیہ سے جنت کا فیصلہ آ چکا ہے۔ عرش کی عدالت عالیہ سے اللہ نے انہیں کلین چٹ دے رکھی ہے صادق اور امین ہونے کی۔ یہاں کا چیف جسٹس کسی کو صادق اور امین ہونے کی چٹ دیتا ہے تو وہ جلسوں میں بتاتا پھرتا ہے، اگرچہ وہ اس کا پس منظر کیا ہے ہمیں ادھر نہیں جانا، لیکن اس چیف جسٹس کی کیا اوقات ہے؟ میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جنہیں عرش سے خود اللہ نے صادق اور امین ہونے کی کلین چٹ دے کے فرمایا کلن وعد اللہ الحسنى، ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، اور ہمارا ایمان ہے اللہ نے وعدہ وفا کر دیا۔ جب وہ جنت میں چلے گئے تو ہمیں تبصروں کی کیا ضرورت ہے؟ ان کا دفاع رب نے کیا، اور کیوں نہ کرتا۔ صحابہ کرام میں وہ خوبیاں ہیں جو بعد میں اس انداز میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ میں 1-2 خوبیاں آپ کے سامنے قرآن سے رکھنے لگا ہوں۔ ایک ہے یقین محکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر جتنا یقین صحابہ کو تھا اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہم تو آج طرح طرح کے عقل کے زاویوں پر پرکھتے ہیں، صحابہ کرام کا یقین محکم تھا، اور قرآن نے جو ان کی تعریف کی
فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ صحابہ کرام کی پہلی صفت کیوں؟ جب حضور نے اعلان نبوت کیا، سب سے پہلے ایمان لانے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والوں کو صحابہ کہتے ہیں، اور ان کی پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ بن دیکھے مانتے ہیں جو حضور کی زبان سے عطا ہو گیا، انہوں نے من و عن تسلیم کیا، عقل مانے یا نہ مانے بس اتنا کافی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے۔ یوں ہی ہوا، حضور معراج سے واپس آئے نا، ابو جہل نے کہا بڑی باتیں کرتا ہے ابو بکر، آج تو ہلے گا، آج تو پھنسے گا۔ جا کے کہا کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں ساتوں آسمانوں کی جنت جہنم کی سیر کر کے، عرش کی سیر کر کے آ گیا ہوں، ممکن ہے؟ ابو بکر کو جو اللہ نے فراست دی تھی، فرمایا پہیلیاں نہ ڈال، بتا کس نے کہا ہے؟ اس نے کہا آپ کے دوست محمد نے کہا ہے۔ حضرت ابو بکر نے فوراً فرمایا میرے نبی نے کہا ہے تو ممکن ہے۔ اس نے کہا عقل مانتی ہے اس کو؟ عقل مانتی ہے بھلا یہ بات کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ایک بندہ 7 آسمان، جنت، جہنم، عرش، کرسی سب دیکھ کے آ جائے؟ عقل مانتی ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا رے نادان، جس دن سے کلمہ پڑھا ہے عقل کے سارے زاویے محمد مصطفیٰ کے قدموں پہ نثار کر چکے ہیں، اب عقل کی باتیں نہ سنا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا فوت ہو بچپن میں، آپ نے فرمایا خدیجہ اللہ نے اس کے لیے جنت میں دودھ پلانے والی کا انتظام کیا ہے، اگر آپ کی تمنا ہو تو میں رب سے عرض کر کے دکھا دوں؟ سیدہ نے فرمایا مجھے دیکھنے سے اتنا یقین نہیں ہوگا جتنا آپ کی زبان پر یقین ہے۔ یہ صحابہ کا یقین محکم تھا، مرد تھے یا عورتیں تھی، اللہ کے نبی کی بات فائنل اتھارٹی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی ہے بعد والے لوگوں میں، جو فرما دیا من و عن تسلیم ہے۔ یہ ایک خوبی، اس پر بہت سی آیات ہیں لیکن ایک اور خوبی، پہلی خوبی یہ ہے کہ ان کا یقین محکم تھا اللہ کے نبی کے فرمان پر، بعد والے اس طرح اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ ہم اس لیے ان کا دفاع کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ساری رائے اور ساری عقل کے زاویے حضور کی لبوں کی جنبش پر قربان کی۔ دوسری ان کی صفت یہ تھی کہ اللہ کے رسول پر فدا تھے۔ یوں بھی ہوا کہ ایک صحابی حضور کے ساتھ ہے اور اس کا سگا باپ دشمن کے ساتھ ہے، لیکن انہوں نے باپ کی محبت قربان کر دی حضور کی محبت پر۔ یوں بھی ہوا کہ یہ حضور کے ساتھ ہے اور سگا بیٹا ادھر ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جنگ بدر میں حضرت ابو بکر حضور کے ساتھ ہیں اور اس وقت ان کا بیٹا ادھر ہے، اور اس نے جنگ کے بعد کہا ابو بکر صدیق کو کہ ابا جی کئی بار آپ میری تلوار کے سامنے آئے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم اگر تو میری تلوار کے زد میں آتا تو میں اللہ کے نبی کا دشمن سمجھ کر تجھے تیری گردن کو تن سے جدا کر دیتا۔ یہ ان کا ایمان ہے، محبت میں حضور پر فدا ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی پر سب کچھ فدا کر دیا، مجھے ان کا دفاع کیوں نہ کرنا چاہیے؟ عجیب ہے۔ چلو ایک جھلکی اور دیکھیں، مسیلمہ کذاب وہ بدبخت انسان ہے جس بدبخت نے حضور کی زندگی میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور حضور علیہ السلام کو خط لکھا جس پہ لکھا تھا بقول اس کے نقل کفر کفر نباشد، اس نے لکھا تھا
مسیلمۃ الکذاب رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، معاذ اللہ۔ اس نے لکھا تھا کہ اللہ کے رسول مسیلمہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہے ان کی طرف، اور اس میں لکھا تھا معاذ اللہ کہ آپ میرے ساتھ نبوت کی تقسیم کر لیں، حجاز کے آپ نبی رہیں اور میں اپنے علاقے کا میں نبی رہوں، یا پھر مجھے آپ ولی عہد بنا دیں کہ جب تک آپ دنیا میں ہیں آپ نبی ہوں گے، آپ کی وفات کے بعد میں نبی ہوں گا۔ حضور علیہ السلام نے پہلی بار یہ لفظ استعمال کیا، اس کو جواب لکھا من محمد الرسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب، محمد الرسول اللہ کی طرف سے مسیلمہ کذاب کو یہ جواب ہے۔ اور اس میں لکھا کہ میں نبوت تقسیم کرنے نہیں آیا، نبوت کسی کے کہنے سے تقسیم نہیں ہوتی، نبوت رب کے انتخاب سے ملتی ہے، میں اللہ کا رسول ہوں اور تو کذاب ہے، جھوٹا ہے، تیری نبوت کا ہم انکار کرتے ہیں۔ یہ خط لکھا اور صحابہ کرام کو فرمایا کون ہے جو خط لے کے جائے گا، کیونکہ جو یہ خط لے کے جائے گا موت کو دعوت ہے۔ وہ بڑا جنگجو اور بڑا بد فطرت تھا مسیلمہ کذاب، اور اس کا قبیلہ بھی بڑا جنگجو تھا، اور اس پہ لکھا بھی خط پہ یہی تھا کہ مسیلمہ کذاب کو جواب ہے، تو ظاہر ہے موت یقینی تھی۔ ایک شخص ہے حضرت حبیب ابن زید، اس نے کھجوروں کا ٹوکرا سر پہ اٹھایا ہوا تھا اور ایک کھجور کھا رہا تھا، کھجور بیچنے والا تھا اور کھجور منہ میں بھی ڈالی ہوئی تھی، اور یہ 11 بچوں کا باپ تھا۔ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کون لے کے جائے گا، اس نے فوراً کہا میں لے کے جاؤں گا، اتنا جلدی بولا کہ آدھی کھجور جو کھا چکا تھا اور آدھی اس کے منہ میں تھی وہ منہ سے باہر گر گئی۔ صحابہ کرام نے مذاق میں کہا اللہ کے بندے کھجور تو کھا لیتے، اس نے کہا کھجور کھاتا تو یہ سعادت کوئی اور لے جاتا، یہ فدا ہیں حضور پر، میں کیوں نہ ان کا دفاع کروں، ہمارے اوپر فرض ہے ان کا دفاع جو سب کچھ حضور پر فدا کر گئے۔ ختم نبوت کا پہلا شہید ہے یہ، ذرا سننا ایمان تازہ کر دے گی بات۔ یہ حبیب ابن زید اسی خاتون احد کا بیٹا ہے جس کا شوہر، جس کے بھائی اور جس کے 4 بیٹے میدان احد میں شہید ہوئے تھے، اور اس نے کہا تھا اللہ کے نبی سلامت ہے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ یہ بھی اسی کا بیٹا ہے، 11 بچوں کا باپ ہے، غریب آدمی ہے، کھجوریں بیچتا ہے، لیکن سعادت میں اتنا آگے بڑھا میں لے کے جاؤں گا۔ آپ نے خط دیا، اپنا گھوڑا بھی دیا، اپنا نیزہ بھی دیا کہ لے جاؤ، اور وہ جلدی سے دوڑا، اسے پتا تھا کہ اس میدان میں شہادت یقینی ہے، مگر کیا ایمان ہے ان لوگوں کا، یہ نہیں سوچا میرے 11 بچوں کا کیا بنے گا۔ کیا ایمان ہے ان لوگوں کا جن کا ایمان نکھارا ہے رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان کو خوبصورت بنا کر سجا کر اللہ نے جن کے دلوں میں لگا دیا، فٹ کر دیا، أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ، جن کے دلوں پر اللہ نے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے ایمان اتنا مضبوط لکھا ہے کہ اب بلال و خباب کی چربی سے انگاروں کو بجھایا جا سکتا ہے مگر ایمان مٹایا نہیں جا سکتا۔ یہ عجیب ایمان ہے۔ دوڑ گئے صحابی، مسیلمہ کذاب کے دربار میں پہنچے، اس نے کہا کہ خط کا جواب آ گیا ہے، لگتا ہے کوئی مثبت پیش رفت ہو گئی۔ اس نے اپنے منشی سے کہا پڑھو، اس نے پہلا لفظ پڑھا من محمد الرسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب۔ بھرے دربار میں جب اس نے اپنے لیے کذاب کا لفظ سنا تو اس نے کہا بند کرو یہ خط، اگلی بات اس نے سنی نہیں۔ کہا تو لایا ہے؟ کہا میں ہی تو لایا ہوں۔ اس نے اپنے جلاد کو کہا اس کا ایک بازو کاٹ دے، اس نے ایک بازو کاٹ دیا، کہا اب بتا تیرا کیا خیال ہے، یہ جو تیرے نبی نے مجھے کذاب لکھا ہے تیرا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا میرے نبی نے جو تجھے کذاب لکھا ہے تو اپنی زبان 7 سمندروں سے دھو لے تب بھی تو جھوٹا ہی ہے۔ اس نے کہا اس کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دو، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر پوچھا اب بتا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس شخص نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کے ایک مستانہ نعرہ لگایا،
فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ میرے رب العالمین نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، میرے نبی کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا، تو ہو یا کوئی اور ہو، جھوٹا ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ اس نے نیزوں تلواروں کی بارش کروا کر حبیب ابن زید کو شہید کر دیا، اور ادھر جبرائیل امین عرش سے پرواز کرتے ہوئے آئے اور اللہ کے نبی کو اطلاع دے دی کہ آپ کا پروانہ کام آ گیا ہے، آپ کا دیوانہ شہید کر دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ماں کو ام عمارہ کو بلایا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، پہلے بھی میرا شوہر، میرے بیٹے، میرے بھائی آپ کی محبت اور ناموس پر قربان ہوئے تھے، آج میرے لیے یہ اعزاز بھی مل گیا کہ میرا بیٹا ختم نبوت پر قربان ہونے والا سب سے پہلا سپاہی بن گیا ہے۔ اور پھر وہ دعائیں مانگتی تھی، یا اللہ کوئی موقع لانا اس جھوٹے مدعی نبوت سے میں بھی انتقام لے سکوں۔ پھر حضور کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابوبکر کے دور میں مسیلمہ کذاب سے جنگ لڑی گئی، جس میں ام عمارہ بھی شریک ہے۔ ایک وقت آیا جب وحشی بن حرب اور دیگر مجاہدین کی ضربوں سے مسیلمہ کذاب واصل جہنم ہوا، تو اس عورت کو بتایا گیا، یہ دوڑتی ہوئی آئی اور اس جھوٹے مدعی نبوت کے سینے پر پاؤں رکھ کے کہا، یا اللہ گواہ رہنا، میں نے اپنی ساری اولاد تیرے نبی کی ناموس پر نچھاور کر دی، اور آج عورت ذات ہونے کے باوجود آپ کے حبیب کے دشمن کے سینے پہ پاؤں رکھ کے کہتی ہوں ختم نبوت زندہ باد۔ یہ لوگ ہیں، یہ یوں فدا ہیں صحابہ حضور پر، سب کچھ لٹا دیا مگر محبت رسول پر کوئی سودا نہیں ہے، قربان ہے۔ جو بھی مقابلے میں آیا تن من دھن سب کچھ لٹایا، مگر اللہ کے نبی کا پہرا دیا ہے، حضور کا پہرا دیا ہے۔ یوں بھی ہوا ہے، حضرت سعد بن ربیع دنیا سے جا رہے ہیں، سر مبارک حضور کی گود میں ہے، سکرات ہے، موت کا وقت ہے، سعد کی آنکھیں بند ہیں۔ اچانک حضور نے جب سر گود میں رکھا تو آنکھیں کھول، کسی نے کہا سعد کیا بات ہے؟ کہا سر مبارک حضور کی گود میں آیا تو مردہ جسم میں جان آ گئی، اور تمنا ہوئی کہ جاتے جاتے حضور کا دیدار تو کرتا جاؤں۔ چلو جب حشر میں رب پوچھیں گے کس طرح جان دی، تو عرض کروں گا یا اللہ میں نے جان بھی دی ہے تو آپ کے حبیب کا دیدار کرتے ہوئے۔ کچھ یاد نہیں آیا، بس حضور کی محبت، حضور کا دفاع، حضور کی عظمت کا پہرا دینا، حضور کا جھنڈا لہرانا ان کا اولین پہلا اور آخری فرض رہا ہے۔ اس لیے ہم ان مقدس شخصیات کا دفاع کرتے ہیں کہ ان کا تن من دھن نبی پر فدا ہے۔ یوں دیکھو مکہ کے چوراہے پر حضرت خبیب کو سولی پہ لٹکایا جا رہا ہے، کوئی ادھر سے تیر مار رہا ہے، کوئی ادھر سے تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، زخموں سے بدن چور ہے۔ کسی نے کہا اگر تو اپنی جگہ اپنے نبی کو پکڑوا دے تو تجھے رہائی مل سکتی ہے۔ اس وقت جب حضرت خبیب کو سامنے موت نظر آ رہی ہے، مگر یہ حضور پر اتنا فدا ہے، کہا تم مجھے بچانے کی باتیں کرتے ہو، میرے نبی کو پکڑوانے کی باتیں کرتے ہو، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ میں بچ جاؤں اور اس کے بدلے میں میرے نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ ایسی مثالی جماعت تھی، قیامت کی صبح تک دنیا ان کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اس لیے میں ایمان سمجھ کر آپ کو کہہ رہا ہوں، میرے بھائیوں گواہ رہنا، سارے صحابہ
محفوظ، مغفور، ہر قسم کی تنقید سے پاک، ثقہ، عادل اور یقینی جنتی ہیں۔ اس عقیدے پر قائم رہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں کسی امتی کو جج بننے کی کوئی ضرورت نہیں، جو جج بنے گا ناکام ہوگا، اس لیے کہ ان کی عدالت اور ان کے لیے رضا اور جنت کا فیصلہ تو عرش سے آ چکا ہے۔ اس لیے پھر وہی حال ہوگا جیسے سورج نکلتا ہے تو چمگادڑ تھوکتا ہے کہ یہ کہاں سے نکل آیا، اور اس کی تھوک اس کے منہ پر پڑتی ہے۔ اسی طرح جو صحابہ کرام کے بارے میں جو بھی ہرزہ سرائی کرے گا، تنقید کرے گا، اس کا ظاہر اور باطن کالا ہوگا۔ صحابہ کرام کے ذکر میں اجالا ہی اجالا ہے، یہاں تاریکی آتی ہی نہیں ہے۔ ان کا کردار جیسے آسمان دنیا پر ستارے چمک رہے ہیں، ایسے ہی آسمان رشد و ہدایت پر صحابہ کا کردار چمک رہا ہے۔ حضور نے صحابہ کو ستاروں سے تشبیہ دی ہے۔ جیسے کوئی ستارہ کالا نہیں ہوتا، ایسے ہی کوئی صحابی ایمان سے خالی نہیں ہو سکتا۔ ستارہ بادلوں میں چھپ سکتا ہے مگر کالا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کو اگر تم تاریخ کے پردوں میں چھپا بھی دو گے تو تب بھی قرآن ان کے ایمان کی چمک کو ظاہر کر دے۔ صحابہ کرام کے بارے میں کسوٹی قرآن ہے یا اللہ کے نبی کا فرمان ہے؟ جو تاریخ صحابہ کرام کو میلا دکھائے اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے۔ ہم کل بھی صحابہ کو عادل کہتے تھے، تنقید سے پاک کہتے تھے، آج بھی تنقید سے پاک کہتے ہیں، اور اللہ توفیق دے گا تو انشاءاللہ موت تک اس مقدس جماعت کا پہرا دیتے رہیں گے۔ تو آج کے جمعے میں یہ بطور خاص یہ عنوان اس کا انتخاب کیا گیا تاکہ یہ میرے اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنے۔ ہم حکومت وقت سے اور نگران حکومت سے کہتے ہیں، جیسے باقی جگہوں پر آپ نے ہاتھ ڈالا ہے، اس قانون کو نافذ کر کے اپنی زندگی کے روشن باب، اپنی زندگی کے اندر اس روشن باب کا اضافہ بھی کریں تاکہ ہمیشہ کے لیے صحابہ کرام پر تبرے کی زبان بند ہو جائے۔ یہ قانون بنائیں اصحاب و اہل بیت کے خلاف کوئی زبان نہ کھول سکے، اور جو کھولے اسے قانون کی لگام دے کر کتوں کے آگے ڈال دیں گے تو انشاءاللہ ملک امن کا گہوارہ بنے گا۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کے متعلق جو بل اس وقت زیر باس ہے، اور ہماری اسلامی جمہوریہ کے صدر عارف علوی صاحب نے آرمی ایکٹ، اسپیشل سیکرٹ آرمی ایکٹ پر تو پتہ نہیں دستخط کیے یا نہیں کیے، لیکن کاش کہ اس کے ہاتھوں میں یہ جرت آتی کہ وہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے ناموس کے بل پر دستخط کر دیتا تو اس کی نجات کے لیے کافی ہو جاتا۔ ہم اس کے نام کی عارف علوی جو علی کی طرف منسوب ہے، ہم کہتے ہیں تجھے اس نسبت کا واسطہ ہے، یہ بل اس پر دستخط کر دے، حشر میں انشاءاللہ حضرت علی تیرا ہاتھ پکڑیں گے۔ تو بہرحال صحابہ کرام کے بارے میں، اہل بیت اعظام کے بارے میں جن مقدس شخصیات کی برکت سے ہم تک دین پہنچا ہے، ان کے بارے میں دلوں کو صاف رکھیں، ان پر تنقید سے زبانوں کو روک کے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان شخصیات کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ بات کریں گے اس ہستی کی ذات پر جس کے قدموں میں بیٹھنے سے ابو بکر و عمر کو عظمتیں ملی ہیں۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں، سوموار والے دن چگڑالہ میں محلہ فاروق آباد میں ایک شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر کانفرنس ہو رہی ہے۔ ظہر 1 بجے شروع ہوگی، دن 1 بجے سے لے کر نماز عصر تک، جس میں مولانا رب نواز حنفی صاحب متظل العالی، دیگر علماء کرام، نعت خوان حضرات تشریف لا رہے ہیں، اس میں شرکت فرمائیں۔ اور اس مقدس مہینے میں جتنے یہ اجتماعات ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو کامیاب فرمائے اور ملک کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔